جمعۃ المبارک کے خطبے میں جس موضوع کے حوالے سے کچھ گزارشات اور معلومات آپ کے یہاں شیئر کرنی ہے، اس کا عنوان ہے نکاح کے متعلق قرآنی احکام۔ قرآن پاک میں اس بہت بڑے ایک معاشی اور فیملی لائف کے اس فعل کے متعلق قرآن میں کئی آیات ہیں جو رہنمائی کرتی ہیں۔ اس نکاح کے ہر پہلو کے متعلق قرآن رہنمائی کرتا ہے۔ میں 3 آیتیں جو کہ اہم 2-3 مسئلوں پر مشتمل ہے، ان کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ان میں موجود مسائل جو ان آیات میں بیان کیے گئے ہیں ان کو ہم اپنی زندگیوں میں اور معاشرے میں جو ہے وہ دیکھیں گے کس حد تک ان کو فالو کیا جا رہا ہے اور ان پر امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 236 236 اس کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے جس کا مفہوم میں پہلے عرض کر دیتا ہوں اور پھر اس کا ترجمہ جو ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھ دوں گا۔ مسئلہ یہ ہے، ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ فقہی مسئلہ نہیں ہے، کسی مولوی کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، کسی اسکول آف تھاٹ کا مسئلہ نہیں، یہ کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی جو ترجمے سے واضح ہے، اور ریفرنس اس لیے دے رہا ہوں کہ گھر میں جا کے آپ اس آیت کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں اور جو مسئلہ بتایا ہے اس کو آپ ٹیلی کر سکتے ہیں کہ کیا بغیر کسی انٹرپریٹیشن، تشریح، توضیح، تفسیر، شرح کے ایک سمجھدار بندے پر ترجمہ پڑھ کے واضح ہو جائے گا کہ یہ تو واقعی مسئلہ ہے، سادہ صاف مسئلہ۔ اور وہ مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی شخص کسی خاتون سے نکاح کرتا ہے اور نکاح کرنے کے بعد اس نے دوران نکاح حق مہر نہیں مقرر کیا، دوران نکاح حق مہر مقرر نہیں کیا، ضمناً میں آپ کو یہ مسئلہ عرض کر رہا ہوں کہ دوران نکاح اگر حق مہر نہ مقرر کیا جائے کسی بھی موقع پر تو نکاح ہو جاتا ہے، نکاح ہو جاتا ہے، لیکن نکاح ہونے کے بعد جو خامند ہے اس کے ذمے لازم ہے کہ وہ حق مہر ادا کرے، لیکن مقرر تو ہوا نہیں، کتنا ادا کرے؟ جتنا مقرر ہوتا اتنا ادا کرنا تھا، مقرر تو ہوا نہیں ہے، تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ مہر مثل ادا کرے۔ کیا لفظ بول رہا ہوں میں؟ مہر مثل، میم ثا لام، یہ ایک ٹرم ہے جو شریعت میں یوز کی جاتی ہے۔ مہر مثلی وہ مہر ہوتا ہے جو دلہن کی ہم عمر اور ہم فیملی جو بچیاں اور لڑکیاں ان کا مہر مقرر ہو چکا ہے، اس کی بہنیں ہیں، اس کی خالاؤں کی بیٹیاں ہیں، اس کی جو پھوپھیوں کی بیٹیاں ہیں، یعنی اس کی خاندان کی دیگر خواتین کا جو اس کی ایج کی تھیں شادی کے وقت، ان کا حق مہر کتنا مقرر ہوا تھا، ان کا جو ایوریج ہے وہ اس کا حق مہر ادا کرنا خامد کے ذمے ہوگا۔ جب خامد نے دوران نکاح حق مہر مقرر نہیں کیا تو پھر حق مہر خامد نے کون سا دینا ہے؟ مہر، بولو کون سا دے گا؟ مہر مثل۔ لیکن مہر مثل خامد کے ذمے دینا کب ہوتا ہے؟ جب دوران نکاح حق مہر مقرر نہ ہوا۔ جب حق مہر مقرر ہوا ہے تو پھر تو وہ دے گا جو مقرر ہوا ہے۔ جو آیت میں لکھا ہے وہ سمجھے۔ اگر ایک بندے نے کسی خاتون سے نکاح کیا اور اس میں حق مہر مقرر نہیں کیا اور رخصتی سے پہلے اس سے حق زوجیت ادا کرنے سے پہلے اس کو گھر لانے سے پہلے یا گھر تو لایا لیکن اس سے حق زوجیت نہیں ادا کیا، خلوت صحیحہ بھی نہیں پائی گئی، اس سے پہلے اس نے اس کو طلاق دے دی۔ اب قرآن پاک ہمیں حکم دیتا ہے ایسی خاتون جس سے آپ نے نکاح کیا اور حق مہر مقرر نہیں کیا اور اس کو رخصتی اور گھر میں لانے سے پہلے آپ نے اس کو ڈائیورس دے دی اور طلاق دے دی، اب تمہارے ذمے اس کو حق مہر دینا لازم نہیں ہے، اور اس خاتون پر بھی عدت گزارنا نہیں ہے۔
عدت گزارنا نہیں، وہ فوراً اگلے دن کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے۔ بات سمجھ رہی میں؟ لیکن ایک چیز لازم ہے خاوند کے دین میں، وہ اصل مسئلہ ہے جو میں آپ کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں مہر تو تیرے ذمے نہیں ہے، لیکن کچھ سامان کپڑوں کی صورت میں یا جو میسر ہے، غریب اپنی استطاعت کے مطابق، مالدار اپنی استطاعت کے مطابق کچھ نہ کچھ سامان اس کو ضرور دے، یہ واجب ہے۔ کس خاتون کو؟ جس کو وہ طلاق دے رہا ہے اور اس نے نکاح کر چکا ہے اور حق مار مقرر نہیں ہوا ہے، اس کو رخصتی سے پہلے آپ نے طلاق دے دی، ڈائیورس دی ہے، اب آپ کے ذمہ لازم ہے اس کو کچھ سامان دے۔ متاع کے لفظ قرآن استعمال کرتا ہے، وَمَتِّعُوهُنَّ، ان عورتوں کو متاع دو، سامان دو۔ حدیث میں اور علماء نے اس کی تشریح کی کہ اس کو اپنی حیثیت کے مطابق ایک جوڑا کپڑوں کا دو، یہ واجب ہے۔ اب میں ترجمہ پڑھتا ہوں اور آپ اس کا مفہوم دیکھیے گا۔ اللہ فرماتا ہے ان طلقتم، سورۃ بقرہ آیت نمبر 236، ان طلقتم النساء، اگر تم طلاق دے دو عورتوں کو، خاتون کو عربی میں کہتے ہیں امرأتن سنگولر، اور اگر وہ اس کا پلورل جو ہے وہ النساء، ایک قرآن پاک کی سورت بھی ہے جس کا نام ہے سورۃ النساء۔ ان طلقتم النساء، اگر تم طلاق دے دو بیویوں کو، کون سی بیویاں؟ ما لم تمسوہن، جن بیویوں کو تم نے مس نہیں کیا۔ مس کی میں نے کیا ایکسپلینیشن کی تھی کہ حق زوجیت نہیں ادا کیا، رخصتی نہیں ہوئی، گھر نہیں لائے، نکاح ہو گیا۔ ما لم تمسوہن، تمسوہن ان کو چھوا نہیں ہے۔ نمبر 2، او تفرضوا لہن فریضہ، اور تم نے ان کے لیے حق مہر بھی مقرر نہیں کیا۔ فریضہ، حق مہر، قرآن پاک میں حق مہر کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف الفاظ استعمال فرمائے، نحلتن کا لفظ بھی استعمال فرمایا، فریضتن کا لفظ بھی استعمال فرمایا، اجورہن اجر، اجرت، اس کا لفظ بھی قرآن پاک میں استعمال کیا حق مہر کے لیے۔ اللہ حکم دے رہا ہے تم کیا کرو؟ متعوہن، امر کا صیغہ ہے، ان کو کچھ سامان اور متاع دو۔ روٹ ورڈ کیا ہے؟ میم تا عین، متاع، سامان۔ اردو میں عام طور پر یہ لفظ یوز کرتے ہیں مال و متاع۔ وہ سامان کیا ہے؟ آگے جا کے تفسیروں میں آیا کہ ایک جوڑا کپڑوں کا لے رہا۔ ایک صحابی کو تو حضور نے یہاں تک فرمایا کہ اگر تیرے پاس تو نے طلاق دے دی ہے تو طلاق دینے کے بعد اس صورت میں یہ جو مسئلہ اس آیت میں لکھا ہوا ہے کچھ نہ کچھ ضرور دو، کچھ بھی نہیں ہے تیرے پاس دینے کو تو اپنی پگڑی اور ٹوپی اتار کے دے دو، یہاں تک فرمایا۔ حضرت امام حسن بن علی نے اپنی بیوی کو اسی طرح کی صورت میں طلاق دی تھی، 10,000 درہم آپ نے قرآن کے اس حکم کے عمل کے لیے عطا فرمائے تھے۔ 10,000 درہم 15-20 لاکھ روپے آج کی جو ہے وہ مارکیٹ ویلیو بنتی ہے، کرنٹ مارکیٹ ویلیو 10,000 درہم۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ متعوہن، دو ان کو کچھ متاع۔ یا اللہ ہم کچھ غریب بھی ہیں، کچھ امیر ہیں، اللہ نے فرمایا علی الموسع، جو وسعت والا ہے، کشادگی والا ہے، خوشحالی والا ہے، مالدار ہے، قدرہ، وہ اپنی استطاعت کے مطابق دے، وعلی المقتر، اور جو تنگ دست اور غریب ہے، قدرہ، وہ اپنی استطاعت کے مطابق دے، لیکن دینا ضرور ہے، متاعا بالمعروف، یہ دستور اور نیکی کے مطابق ہے، اور حقاً علی المحسنین، تم میں سے جو بھی احسان کا ذرہ برابر بھی اپنے اندر نیکی کی کوئی شرم حیا رکھتا ہے، محسنین میں سے احسان کرنے، اس پر حق ہے کہ وہ دے۔ اب آپ دیکھیں ہم میں سے کوئی دیتا ہے کیا؟ ہمارے معاشرے میں رخصتی سے پہلے ڈائیورس نہیں ہوتی ہیں؟ کبھی آپ نے سنی ہو ڈائیورس ہوئی ہو؟ یا ہمارے معاشرے میں تو کبھی ڈائیورس ہوئی نہیں، سارے ہی ماشاءاللہ آبادی ہیں، ایسے ہی۔ کتنا قرآن ایک حسین اسلوب دے رہا ہے، کسی کے ساتھ اگر آپ بناؤ تو اس کا بھی ایک اچھا انداز ہونا چاہیے، لیکن اگر کسی کے ساتھ نبھا نہیں ہو سکا
تو اس کو آپ جدائی اختیار کر رہے ہو، توڑ رہے ہو، آپ رستے الگ کر رہے ہو، تو اس کا بھی ایک اچھا انداز ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں کیا اس آیت پر عمل کیا جاتا ہے اور کیسا انداز اپنایا جاتا ہے رخصتی کے وقت؟ بلکہ جو منگنی کے وقت، نکاح کے وقت آپ جو کچھ اس کو دے چکے تھے، وہ بھی بندے بھیج کے یا فورس کر کے یا بائی اپلیکیشن اس سے واپس لیا جاتا ہے، واپس کرو۔ ایسی بات ہے کہ نہیں؟ جوڑے بھیجنا، کو جوڑے بھیجتا ہے، وہ تو گالیوں کے جوڑے بھیجتے ہیں، یا مختلف لڑائیوں، جھگڑوں اور تان و تشنی اور برے رویوں کے جوڑے بھیجتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ معاشرے کا اور ہمارا اس آیت کے کتنا خلاف ہے۔ اس آیت سے اگلی آیت میں اس مسئلے کا اگلا پہلو بیان ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ میں پہلے مفہوم بتاتا ہوں، پھر کسی خاتون سے آپ نے نکاح کیا اور آپ نے حق مہر بھی مقرر کیا ہے، نکاح بھی کیا اور حق مہر بھی مقرر کیا ہے، لیکن آپ اس کی رخصتی نہیں کر سکے، گھر لا نہیں سکے، اس سے حق زوجیت نہیں ادا کر سکے، خلوت صحیحہ نہیں آپ پا سکے، اور اس سے پہلے پہلے آپ نے ڈائیورس دے دی۔ اب اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کا حکم یہ ہے کہ جو حق مہر آپ مقرر کر چکے تھے محفل نکاح میں، اس میں سے آدھا حق مہر دینا یہ آپ کے ذمہ لازم ہے، اگر پہلے نہیں دیا، اور اگر پہلے دے دیا ہے تو اس خاتون کے ذمہ لازم ہے کہ وہ آدھا حق مہر واپس کرے۔ ہاں، اگر وہ اپنی مرضی سے، رضا سے، خوشی سے خاوند سارے کا سارا حق مہر معاف کر دے کہ ٹھیک ہے میں نے سارا دے دیا، اب میں کچھ نہیں لیتا، یا وہ بیوی جو ہے اس نے جو ہاف لینا تھا اس مسئلے کی صورت میں وہ معاف کر دے، معاف کر دے تو وہ الگ بات ہے، لیکن اگر وہ معاف نہیں کرتے تو پھر خاوند کے ذمے اگر وہ نہیں ادا کر چکا تو اس صورت میں اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کو آدھا حق مہر دے، اور اگر بیوی لے چکی ہے تو اس صورت میں وہ آدھا حق مہر واپس کرے۔ یہ حکم ہے۔ اگر وہ کھاتے ہیں تو حرام کھاتے ہیں، وہ سود کھا رہے ہیں، وہ حرام کھا رہے ہیں۔ کیا ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ جس خاتون سے نکاح ہو، رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے، محفل نکاح میں حق مہر بھی مقرر ہوا تھا لیکن ابھی خاوند نے ادا نہیں کیا کہ رخصتی پہ ادا کروں گا، تو کیا ڈائیورس کی صورت میں آدھا حق مہر خاوند بھیجتا ہے بیوی کو؟ بھیجتا ہے؟ یا بیوی نے پورا حق مہر محفل نکاح میں وصول کر لیا تھا اور رخصتی سے پہلے اس کو ڈائیورس ہو گئی ہے، اب کیا وہ آدھا حق مہر واپس کرتی ہے؟ کسی کا قرض دینا ہے، جس طرح اس کا واپس کرنا آپ کے ذمہ فرض ہے، اسی طرح اس کا ذمہ بھی فرض ہے۔ سود کھانا جس طرح اس سود کا روپیہ حرام ہے، کسی کا حق کھانا جس طرح وہ حرام ہے، یہ بھی حرام ہے جو ہم حلال کے لباس میں کھا رہے ہوتے ہیں، حلال برتن میں ڈال کے۔ اب یہ جو میں نے مسئلہ بتایا یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 237 میں آپ دیکھیے اور اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان طلقتموہن، اگر تم ان کو طلاق دے دو۔ کن کو طلاق؟ کن کو دیتے ہیں؟ ہننا فیمیل پروناؤن ہے، خواتین کو۔ اگر تم ان کو طلاق دے دو جن سے آپ نکاح کر چکے ہیں، طلاق ان کو ہی دینی ہے نا، جنہوں نے نکاح ہی نہیں کی تو ان کو طلاق دینے کا کیا مطلب؟ اگر تم ان کو طلاق دو جن سے تم نکاح کر چکے ہو، لیکن کب؟ من قبل ان تمسوہن، ان کو ٹچ کرنے سے، مس کرنے سے، چھونے سے پہلے پہلے تم طلاق دے دو، حق زوجیت ادا کرنے سے پہلے پہلے تم ڈائیورس دے دو۔ وقد فرضتم لہن فریضہ، اور تم ان کے لیے حق مہر بھی محفل نکاح میں مقرر کر چکے ہو، تو پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ فنصف ما فرضتم، فنصف، نصف کسے کہتے ہیں؟ آدھا۔ یہ تو قرآن کے لفظ ہیں، یہ تو فقہ حنفی کا مسئلہ ہی نہیں ہے، فقہ شافعی، فقہ حنبلی، مالکی کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی سکول آف تھاٹ کی بات ہی نہیں ہے، یہ تو ڈسپیوٹڈ ہے ہی نہیں ہے کہ مختلف ہی ہے، فلاں امام کے نزدیک فلاں امام کے نہیں، یہ تو میرے خالق کے نزدیک ہے، مخلوق کے لیے۔ تو فنصف ما فرضتم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آدھا جو تم مقرر کر چکے ہو۔ ہاں، الا یعفون، اگر وہ خواتین معاف کر دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ او یعفو والذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے،
نکاح کی گرہ کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ نکاح کی گرہ کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ خاوند کے ہاتھ میں۔ کوشش کی جا رہی ہے آہستہ آہستہ کہ نکاح کی گرہ عورت کے ہاتھ میں بھی دی جائے، جس طرح خاوند عورت کو طلاق دے سکتا ہے، عورت خاوند کو بھی طلاق دے سکتی ہے۔ خاوند ڈائیورس کا جو رائٹ ہے وہ دونوں کو ایکول، کوشش کی جا رہی ہے، اور ان قریب یہ ایک قانون بھی بن جائے گا، اور آپ کے معاشرے میں ایسے ہوگا جیسے کوئی یہ غلط بات ہے ہی نہیں۔ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ وہ کس درجے فقیہان حرم بے توفیق، خود نہیں بدلنا، قرآن کو بدل بدل کے اپنے پیچھے چلانا ہے۔ اور یاد رکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ شخص اور وہ قوم جو قرآن کے پیچھے چلے گی اور قرآن کو آگے چلائے گی، اللہ اس کو عزتوں کی معراج پہ لے جائے گا، اور وہ قوم اور وہ شخص جو قرآن کو پیچھے چلائے گا اپنے اور خود آگے چلے گا، قرآن اس کو ذلیل کر دے گا۔ وہ مؤسس تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 32 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَانْكِحُوا الْأَيَامَ، یہ بھی نکاح کے متعلق ایک قرآن کا حکم ہے۔ وَانْكِحُوا امر کا صیغہ ہے، اور یہ پلورل ہے، جمع امر کا صیغہ ہے۔ وَانْكِحُوا نکاح کراؤ، ایک ہوتا ہے نکاح کرنا۔ سورۃ النساء میں اللہ نے فرمایا تھا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، جو تمہیں پسند ہے خواتین میں سے ان سے نکاح کرو۔ سورۃ النور آیت نمبر 32 میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ نکاح کرو نہیں، وَانْكِحُوا باب فعال میں سے نکاح کراؤ۔ الایام، جو بے نکاح ہیں، چاہے وہ مردوں میں سے ہیں چاہے وہ خواتین میں سے، اور اس میں وہ بھی شامل ہے جس کی شادی تو ہوئی تھی لیکن وہ بیوہ ہو گئی اور اس کا خاوند فوت ہو گیا اور وہ اب اکیلی گزار رہی ہے۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور اپنے غلام اور لونڈیاں جو تم میں سے نیک غلام اور نیک لونڈیاں ہیں ان کے بھی نکاح کراؤ۔ آج کے دور میں تو وہ غلام لونڈیوں والا چونکہ معاشرہ نہیں، لیکن اس کا یہ مفہوم آپ اشارتاً لے سکتے ہیں کہ تم میں سے جن لوگوں کے نوکر ہیں، خادم ہیں، وہ جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صالحین میں سے ہیں، نیک ہے، صالح ہے، کوشش کریں آپ اس کا نکاح کرانے کی، کوشش کریں آپ اس کو حلال طریقے سے اپنی فطری ضرورت پوری کرنے کا آپ سبب بنیں تاکہ وہ حرام سے بچے۔ جب آپ کسی بھی فرد کے فطری ضرورت کو حلال طریقے سے پورا کرنے کا سبب بنتے ہیں اور اس کو حرام سے بچاتے ہیں تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، اور آپ متواتر اور مسلسل اس کی نیکی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ، تم میں سے وہ والدین جن کی اولاد بالغ ہو جائے ان کو چاہیے کہ وہ اپنی اولادوں کی شادی کرے۔ فَإِن بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ، اور اگر اولاد بالغ ہو گئی، بچے بچیاں دونوں، لیکن اس نے ان کی شادی نہیں کرائی جبکہ مناسب رشتہ ملتا تھا، غیر ضروری فضولیات لہو و لغویات کی وجہ سے اس نے بٹھائے رکھا۔ شادی اور نکاح جو اسلام ہمیں دیتا ہے اس میں صرف دو تقریبیں ہیں۔ کتنی تقریبیں ہیں؟ دو، ایک نکاح کی تقریب اور ایک ولیمہ کی تقریب۔ ہم نے کتنی تقریبیں بنائی ہے؟ تیل مہندی کا خرچہ ہی نہیں پورا ہوتا، باقی خرچے ہم نے کہاں سے نکالنے ہیں؟ صرف تیل مہندی کا خرچہ جتنا خرچہ ہوتا ہے، ایک مالدار شخص جتنا تیل مہندی پہ خرچ کرتا ہے ایک دن میں، اس سے 10 خاندان کی بچیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں۔ اربوں اور کروڑوں روپے صرف ایک تقریب پہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے دیا ہے تو پوچھے گا نہیں؟ آپ اپنے ماتحت کو 4 پیسے دیتے ہیں اور پھر بعد میں اس سے حساب لیتے ہیں کہاں کہاں خرچ کیا، بل پیش کرو۔ رب نے سب کچھ دیا ہے تو وہ ایسے تمہیں چھوڑ دے گیا؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، اللہ فرماتا ہے کیا انسان یہ گمان کرتا ہے ہم اس کو چھوڑ دیں گے؟ اس سے پوچھا نہیں جائے گا۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم میں سے ایک ایک نعمت کے بارے میں آج پوچھا جائے گا۔ تو حضور نے فرمایا وہ جو بالغ ہوئے اولاد اور اس نے ان کی شادی نہیں کی، فَإِن فَأَصَابَ اسْمًا فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَىٰ أَبِيهِ، حضور نے فرمایا
اگر وہ اولاد اس کی مناسب رشتہ ملنے کے باوجود بھی والدین نے شادی نہیں کی تو اس کے بعد اولاد اگر حرام میں پڑتی ہے، گناہ میں پڑتی ہے، تو اس گناہ میں مبتلا ہونے کا گناہ اولاد کے ذمہ بھی ہوگا اور والدین کے ذمہ بھی ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور نے مجھے حکم فرمایا، علی 3 چیزوں میں جلدی کیا کرو۔ جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے، لیکن حضور نے مجھے فرمایا 3 چیزوں میں جلدی کیا کرو۔ نمبر 1، جب فرض نماز کا وقت آ جائے تو جلدی کیا کرو فرض ادا کرنے میں، سستی اور غفلت کا شکار نہ ہوا کرو۔ نمبر 2، جب جنازہ آ جائے تو اس کی تکفین اور تدفین میں جلدی کیا کرو۔ نمبر 3، فرمایا جب گھر میں بیٹی اور بیٹا جوان ہو جائے اور اس کا مناسب رشتہ اور جوڑ میسر آ جائے تو پھر اس کی شادی میں جلدی کرو۔ اس لیے نکاح کی وجہ سے بیٹھے رہنا، پیسے نہیں ہیں، جاب نہیں ہے، گھر نہیں ہے، ابھی فلاں چیز نہیں ہے، ابھی فلاں چیز نہیں ہے، ابھی فلاں چیز نہیں ہے، اور پھر ان غیر ضروری تباہ کن رسومات کو سامنے رکھ کر نکاح جیسی ایک حلال جو فطری ضرورت پوری کرتی ہے اس کو چھوڑے رکھنا اور پھر بیٹھے رہنا اور وہ حرام میں پڑ جاتی ہیں۔ نکاح سے پہلے نسلیں حرام میں پڑ رہی ہیں، فکر ہی کوئی نہیں ہے، بیٹھے ہیں 30-40 سال تک بیٹھے رہتے ہیں، اور پھر نکاح کے بعد اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ اگر اتنے پیسے آپ کو میسر آ بھی جائیں کہ آپ نے نکاح کر لیا، رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ وہ تو پہلے ہی حرام میں پڑ چکی تھی۔ نکاح کا سب سے بڑا مقصد تھا بچی اور بچے دونوں کو بدکاری سے بچانا، ایک حلال طریقہ پرووائڈ کرنا فطری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، لیکن اس کو پہلے ہی عادت پڑ چکی حرام کی، اب نکاح کے بعد بھی وہ اسی حرام میں مبتلا رہتا ہے، گھر آباد ہی نہیں ہوتے، وہ بدکاری میں وہ بھی مبتلا رہتی ہے، یہ بھی مکالہ کرتا رہتا ہے۔ اس کا رزلٹ نکلا یا تو آباد نہیں ہوں گے، آباد ہوں گے تو پریشانیاں ہر وقت گھیری رہیں گی، لڑائی جھگڑا، اور اگر آباد نہیں ہوں گے ڈائیورس ہو جائے گی۔ یہ تو ہمارے معاشرے کا حال ہے۔ جب بندے کو بھوک لگتی ہے، اس کی فطری ضرورت ہے کہ وہ کھانا کھائے۔ مجھے بتاؤ، بھوک لگی کھانا نہیں کھایا، میسر ہی نہیں، حلال کھانا میسر ہی نہیں، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن وہ اس فطری ضرورت کو کیسے روکے رکھے گا کہ مجھے حلال میسر نہیں اور میں حرام نہیں کھاؤں گا؟ وہ تو کوڑا کرکٹ کے ڈھیر سے کہ گندگی بھی اٹھا کے کھانے پہ مجبور ہوگا، وہ حرام لقمے کھانے پینے پہ مجبور ہوگا کیونکہ اس کی فطری ضرورت ہے۔ آپ ایک اور بھی عجب چیز ہے کہ جی ابھی 18 سال کے نہیں ہوئے، ابھی 20 سال کے نہیں ہوئے، فلاں سال کے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَانْكِحُوا الْأَيَّامَ، جو بے نکاح ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں فطری ضرورت جو ہے اگر اس کو حلال طریقے سے نہیں پورا کروں گا تو پھر میں حرام میں پڑ جاؤں گا، میں زنا میں مبتلا ہو جاؤں گا، میں بدکاری میں مبتلا ہوں، اس پر فرض ہے کہ وہ نکاح کرے، اس پر لازم ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ نکاح کرے۔ لیکن بیٹھے کہتے جی عمر کا مسئلہ ہے، ایج کا مسئلہ ہے، اوپر سے لیجسلیشن ہی ہمارے ملک میں ایسی ہوئی ہے کہ اگر 18 سال سے پہلے بھی کوئی ہر طرح کی سہولیات اور ہر طرح کے مسائل میں وہ پورا اترتے ہیں، جوڑ بنتا ہے، رشتہ ملتا ہے، ان کی رضامندی وہ کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں 18 سال سے پہلے نہیں کر سکتے۔ اگر 18 سال سے پہلے کرو گے تو آپ کا نکاح ہی نہیں ہوگا۔ میرا ایک سمپل سا سوال ہے کہ اگر کوئی لڑکا لڑکی 18 سال سے پہلے وہ نکاح کر لیتے ہیں، شرعی طور پر نکاح کر لیتے ہیں، اب بالغ تھے، نکاح کر لیے، ان کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا، کوئی ان کے ہاں برتھ ہوئی، اولاد آ گئی، میرا سوال یہ ہے قانون کے مطابق ان کا نکاح نہیں ہے کیونکہ انہوں نے 18 سال سے پہلے شادی کی ہے، اس بچے کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے؟ کیا کر رہے ہو؟ میری حیثیت کیا ہے کہ میں اللہ کے قانون کو ہاتھ ڈالوں؟ میں زمین پہ رہتا ہوں، آسمان سے اتری ہوئی اس کتاب میں میری کیا حیثیت ہے کہ میں دخل اندازی کروں؟ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ آپ میں سے جو شخص حرام سے بچنے کی غرض سے وہ حلال طریقہ اختیار کرتے ہوئے وہ غریب ہے، تنگ دست ہے، اس کے پاس پورا کرنے کو کچھ نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی نکاح کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ النور آیت نمبر 32، اِن یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر وہ نکاح کرنے والے غریب ہوئے
صرف حرام سے بچنے کے لیے انہوں نے نکلا. کوئی بات نہیں ہے، میں غریب ہوں، روٹی تو میں بھی کھاتا ہوں، آدھی روٹی میں آپ کو دے دوں گا. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، ان نکاح کرنے والوں میں سے جو غریب ہیں اللہ نکاح کی برکت سے ان کو مالدار کر دے گا. یہ خطیب کا خطیبانہ جملہ نہیں ہے. میں ایک بہت بڑی مثال دیتا ہوں، آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں تھے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینے میں گئے تھے. حضور نے نکاح کروایا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی سے خود نکاح. حضرت علی کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ آج کے قانون کے مطابق تو پھر ان کا نکاح ہی کوئی نہیں. نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مکان بھی نہیں تھا. مکان، جاب، تعلیم، کاروبار تو دور، مکان نہیں تھا رات کو رہنے کے لیے، کیونکہ سارا کچھ تو مکہ میں چھوڑ کے آ گئے تھے، ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا تیرے پاس کچھ ہے فاطمہ کو حق مار دینے کے لیے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے. حضور نے فرمایا تیرے پاس ایک زرہ تھی جو جنگ میں پہنتے تھے، اس کا کیا کیا؟ وہ کدھر ہے؟ حضرت علی سمجھے کہ وہ تو جہاد میں پہننے کے لیے، وہ کون سا سامان ہے، اس لیے کہہ دیا میرے پاس کچھ بھی نہیں. کہا یا رسول اللہ وہ تو ہے میرے پاس. آپ نے فرمایا جاؤ اپنی زرہ کو بیچو یا گروی رکھو، کسی کو بیچو یا گروی رکھو اور پیسے لاؤ، حق مار تو دینا ہے، حق مار تو دینا ہے، لے آؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، زرہ اٹھائی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچی. آپ نے اس زرہ کو خرید لیا اور رکھ لیا. بعد میں جب شادی شدی ہوگی اور بعد تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زرہ جو حضرت علی سے خریدی تھی وہ واپس کر دی. اس وقت اس لیے نہیں واپس کی تاکہ کہتے کہ ٹھیک ہے نہیں جی آپ رکھے میں آپ کو پیسے دیتا ہوں، تاکہ حضرت علی کو کوئی بار اور بوجھ محسوس نہ ہو. حضور کے پاس آئے یا رسول اللہ یہ پیسے ہیں. آپ نے ان پیسوں میں سے کچھ اٹھائے اور خواتین کو دیے کہ جاؤ فاطمہ کو تیار کرو، ان کو بناؤ اور ان کو سنوارو. اور کچھ پیسے اٹھائے اور واپس حضرت علی کو دیے. آپ نے فرمایا کہ یہ جو پیسے ہیں ان پیسوں سے آپ جو ہے وہ کوئی برتن لے آؤ، ایک مشکیزہ لے آؤ، ایک مسلح لے آؤ، ایک جو گھر کے ضروری سامان ہے، اشیاء ہیں وہ لے کر آؤ. کن پیسوں سے؟ جو حق مار کے تھے، ان کے اپنے تھے. بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہوئی کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کا نکاح ہوا تو جہیز دیا تھا، وہ اس کو جہیز سمجھا. اور یہ جہیز کن کے پیسوں سے آیا تھا؟ انہی کے پیسوں کا، انہی کے حق مار سے، انہی کے گھر میں دیا ہے. ورنہ مجھے بتاؤ میرے حضور کی فاطمہ کی شادی ہوئی ہے تو حضور کی باقی 3 بیٹیوں کی بھی تو شادی ہوئی ہے. رقیہ اور ام کلثوم کی حضرت عثمان سے شادی ہوئی ہے، جائز ہوا ہے؟ کہیں لکھا ہوا ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ عثمان کا گھر پہلے ہی بھرا ہوا تھا. حضرت زینب جو سب سے بڑی بیٹی تھی ان کی شادی ہوئی عمر بن عاص سے، کیا وہاں جہیز کے لیے حضور نے ایک مسلح تک دیا، ایک لوٹا تک دیا؟ کیونکہ ان کا گھر پہلے ہی بھرا ہوا تھا. یہاں کیوں دے رہے ہیں؟ خود نہیں دے رہے، انہی کے پیسوں سے کہ آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ایک انصاری صحابی حارثہ بن نعمان جو مدینہ میں رہتے تھے، انہوں نے اپنا ایک گھر حضرت علی کو تحفے میں دیا تھا، یہاں رہو. ان کے پاس تو اپنا گھر بھی نہیں تھا، گھر مل گیا تحفے میں کسی صحابی نے دیا، تو اس میں رہنے کے لیے چارپائی بھی تو چاہیے، برتن بھی تو چاہیے. وہ جو حق مار فاطمہ کو ملا تھا اسی سے خرید کر دیا. لوگوں نے سمجھا جہیز دیا ہے، علماء نے بھی بیان کر دیا جہیز دیا ہے، غلط فہمی میں. میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھے پیسے حضرت فاطمہ کی تیاری پہ لگائے، آدھے پیسے اٹھا کے ان کو دیے اور وہ کہا کہ لے آؤ، اور کچھ پیسے حضرت علی کو دیے. اور آپ نے فرمایا کہ اب وہ جو پیسہ زرہ کا تھا وہ تو سارا خرچ ہو گیا، اب جب دوسرا دن آیا تو ولیمہ. یا رسول اللہ ولیمہ یہ حضور دونوں کی طرف سے کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ حضور اس شادی میں حضرت فاطمہ کے بھی ولی ہیں اور حضرت علی کے بھی ولی ہیں. علی کا مدینے میں کوئی بھی نہیں تھا حضور کے علاوہ، وہ تو سارے مکہ میں چھوڑ کے آئے. اس شادی میں حضور دونوں کی طرف سے اہتمام کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ ان کے بھی ولی ہیں، ان کے بھی ولی ہیں. جب دوسرا دن ولیمے کا آیا تو حضرت علی کے پاس ولیمے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، تو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے ولیمے کے لیے جو جانور ہے وہ پیش کیا، یہ میری طرف سے حضرت علی کا ولیمہ. وَانْكِحُوا الْأَيَّامَ، جو تم میں سے بے نکاح ہیں ان کے نکاحوں کا اہتمام کرو.
تاکہ وہ حرام سے بچیں اور حلال طریقے پر جو ہے وہ ہیں